مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یہودیوں میں زنا کا واقعہ ہو گیا، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت میں زنا کر لیا۔ تورات یہ کہتی تھی کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو انہیں سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ یہودیوں کا علماء کا جو ہے نا ٹینشن میں آ گئے یہودی علماء کہ یار اگر ہم پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کریں گے ہماری ویلیو کم ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہے، گنجائش نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والا کیس فیصلہ کروا لیں کہ بھئی اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ چلو اسلام غلط ہے ان کی رائے میں، مگر اتنا غلط تو نہیں ہے نا، کبھی اسلام سے بھی کرا سکتے ہیں فیصلہ، کیا خیال ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ، اسلام سے فیصلہ کروانا عام حالات میں غلط کام ہے یا اچھا کام ہے؟ اچھا کام ہے نا۔ یہودیت سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ اسلام کی طرف۔ تورات سے کس کی طرف آ رہے ہیں؟ قرآن کی طرف۔ تو جب فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ عنہ، جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، تورات کے بڑے عالم تھے، ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان پر تورات کے حساب سے فیصلہ کرو، کیونکہ یہ اسلام کو نہیں مانتے، تورات کے حساب سے فیصلہ ہو۔ انہوں نے تورات منگوائی، جو یہودی عالم موجود تھا نا نبی کی محفل میں، اس سے آپ نے حکم دیا تورات کی تلاوت کرو۔ اس نے جب وہ آیتیں تلاوت کرنا شروع کی تو رجم والی آیتوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر دیا؟ بولو، ہاتھ رکھ کے وہ آیت پی گیا۔ جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے۔ یہ آیت آپ پی جائیں تاکہ آپ یا رسول اللہ مدد بھی کہہ سکیں، یا علی مدد بھی کہہ سکیں، یا غوث اعظم مدد بھی کہہ سکیں۔ تو آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ سب کہہ سکتے ہیں کہ فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز، فلاں سے بھی مدد مانگنا جائز۔ اب چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی تو یہ پینے کی ضرورت نہیں ہے، آتی ہوتی اس آیت پہ کیا رکھنا پڑتا؟ ہاتھ۔ لوگ کہہ رہے ہو تو اللہ سے تو تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ مدد صرف کس سے مانگیں گے؟ تجھ سے مانگیں گے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا؟ رجم والی آیت پر ہاتھ رکھا۔ عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے حافظ تھے، حافظ، جب اس نے یہ آیت پی گیا تو وہ سمجھ گئے کہ درمیان سے آیت پی رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً وہاں سے اس کا ہاتھ اٹھایا، حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، دیکھا کہ رجم والی آیت چمک رہی ہے، بالکل صاف لکھی ہوئی ہے۔ نبی نے حکم دیا ان کو رجم کیا جائے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ رجم سمجھتے ہیں نا؟ دیکھو اسلام میں شادی شدہ مرد کا زنا کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسلام کہتا ہے ان کو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، اور آج یہ زنا ہمارے معاشرے میں کتنا ہلکا ہو گیا۔ شادی کی بات کرو تو چیختے ہیں۔ میں جو شادی کے رٹ لگاتا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حلال پہ ذرا سی بھی پابندی لگی تو حرام کی طرف قدم جائے گا۔ اسلام اگر حرام پہ اتنی سخت سزا دیتا ہے تو حلال کے دروازے بھی چوپٹ کھولتا ہے۔ پھر وہ آپ حلال کے دروازے بند کر دیں اور حرام پہ وعیدیں سنائیں تو یہ تو لوگوں کو ایک مذہب مشکل بنا کے پیش کر دیا نا آپ نے۔ ایک آدمی کی بیوی 2 سال سے بیمار پڑی ہے، 4 سال سے بیمار پڑی ہوئی ہے، وہ اس کے قریب ہی نہیں جا سکتا، تو یہ کیا کرے گا 4 سال؟ یہ تو بھوک کی طرح خواہش ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔
کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا. بس وہ عدل نہیں ہو سکتا, حقوق نہیں ہو سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, فضول زنا ہو سکتا ہے ان لوگوں سے, زنا ہو سکتا ہے, عدل نہیں ہو سکتا. گرل فرینڈ پر خرچہ کر دیں گے, بیوی بنا کے خرچہ نہیں ہو سکتا. اور ایک نئی ٹینشن آج کل معاشرے میں یہ آئی ہوئی ہے, اب تھوڑا تھوڑا نا لوگوں کا ذہن 2-3 شادیوں کی طرف آ رہا ہے, ہلکا ہلکا. تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے جو 10 سال پہلے میڈیا پہ بہت اس کو ایک دینداروں کی طرف سے اچھمبا بنا کے پیش کیا جاتا تھا, اب تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے, تھوڑا سا لوگ ایکسیپٹ کرنے لگے ہاں بھائی. لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, بھائی مزے کے لیے نہیں ہوتی شادی. شادی اسلام میں بولو نا مزے, کسی بیوہ سے کرو, کسی طلاق یافتہ سے کرو, گھر بسانے کے لیے کرو, وغیرہ وغیرہ. کلمۃ حق ارید بہ الباطل, بات صحیح ہے لیکن یہ بات کرنے والوں کے اکثر ارادے صحیح نہیں ہوتے. اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 20-22 سال کی لڑکی سے کر رہا ہے نا کنواری, تو یہ غلط کر رہا ہے. مقصد ان کا یہ ہوتا ہے, حالانکہ اسلام میں یہ غلط بولو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اگر کوئی مزے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں, مفتی صاحب لوگ آپ کا بیان سن کے, میں نے کہا اگر وہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پہلی شادی بھی اگر کوئی مزے کے لیے کر رہا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا بولو نا بھائی کروں گا, پراپر اس کو رکھوں گا, عزت دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے زانی ایک گرل فرینڈ ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے اور حقوق نہیں ہوتے. تو اگر وہ پراپر حقوق ادا کرے گا, تو اگر وہ بالفرض مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے, وہ لڑکی بھی راضی ہے, تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے پھر؟ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے لڑکی پر, لڑکی بھی راضی, اس کا ابا بھی راضی, اس کا خاندان بھی راضی. اب ان کے دل میں جو ہے یہ اللہ جانے, یہ جانے, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. پہلی شادی اگر کوئی کر رہا ہو, عشق ہو گیا, وہ چاہتا ہے یہ محبوبہ مجھے مل جائے, تو یہ مزے کے لیے ہی کر رہا ہے نا. عشق کے بعد تو مقصد اپنی خواہش ہی پوری کرنا ہوتی ہے, لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مزے برائے مزے نہیں ہے, اس معشوقہ سے محبوبہ سے نکاح کر کے پراپر گھر بساؤں گا, اس کی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں گا, اس کو عزت دوں گا. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, اللہ کی طرف سے پابندی ہے, تو اسی طرح نہ دوسری پہ بھی نہیں ہے, تیسری پہ بھی نہیں ہے, چوتھی پہ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بیوہ طلاق یافتہ کو ترجیح دینی چاہیے, اس میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی پیسے والا دولت والا آدمی وہ جوان لڑکیوں چاروں کواری رکھنا چاہ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ رکھ رہا ہے, لڑکی بھی راضی ہے, بغیر رضا کے تو نکاح ہوتا نہیں نا اس سے, لڑکی بھی راضی, اس کا ابا بھی راضی, تو وہ اگر رکھ رہا ہے تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آپ اس کو کیوں مشورے دیں گے بیوہ سے کرو تو فلانے سے کرو؟ اس کی مرضی بھائی, بیوہ سے کرے یا طلاق یافتہ سے کرے. اچھی بات ہے, ہم تو مشورہ دیں گے بیوہ سے کر لو, ثواب ملے گا. تو اسلام میں اپنی طرف سے آپ ایڈیشن, یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. حلال پیسوں سے اگر کوئی پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھا رہا ہے تو مزے کے لیے کھا رہا ہے نا, ورنہ یہ پراٹھے صحت کے لیے اچھے ہیں. او بھائی صبح جو ہوٹلوں پہ ہمارے جو کوئٹہ وال ہے نا, بڑے مزے کے پراٹھے بناتے ہیں. پنجاب سے رشتہ دار آئے, وہ کہتے تھے کیا پراٹھا کرتے رہتے ہو مفتی صاحب آپ بیان میں. میں ان کو جامعہ لے گیا, راستے میں ہوٹل میں نے پراٹھا کھلایا. کہہ رہے یار ایسا پراٹھا میں نے آج تک زندگی میں نہیں کھایا. لاہور سے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا لاہور میں بھائی, لاہور ہے مگر کراچی ہے. ایک تو وہ موسم دیکھ کے بڑا خوش ہو, یار گرمی نہیں ہے, ابھی 2-4 دن سے گرمی پڑی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے گی 1-2 دن میں انشاءاللہ. وہ کیونکہ گرمی جاتے جاتے ایک دفعہ ٹاٹا کرتے ہوئے جاتی ہے نا. گرمی ہے یہاں پہ, سردی بھی قابل برداشت ہے. بھنگی خانہ تو ہمارے حکمرانوں نے بنایا ہے نا. کراچی تو کراچی ہے بھائی, بھنگی خانہ ہو کے بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی باہر سے ایک صاحب آئے, ان کو بھنگی خانہ کا مطلب نہیں پتا, تو کہہ رہے پتہ نہیں لنگی خانہ ہے کراچی یا ڈھنگی خانہ ہے. میں نے آپ کے بیان میں سنا ہے جھنگی خانہ, یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ امریکہ سے آئے, یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہوتا نا. آپ کال کر رہے ہوتے ہیں, آواز آتی ہے, یہ آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے بھائی. آپ انٹرنیشنل کال کرو تو بعض دفعہ یہ آواز آتی ہے آگے سے, آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو میں نے کہا بھنگی خانہ کسے کہتے ہیں امریکہ والوں, آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں, تو اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ ایک کے آگے چلتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ بیواؤں سے شادی کرنی چاہیے,
کیونکہ اگر کنواریوں سے کریں گے تو بیوہ کہاں جائے گی بیچاری. میں نے کہا یہ دلیل تو الٹا کر لو تو بھی بنتی ہے, سب بیواؤں سے کریں گے تو کنواریاں کہاں جائیں گی. ٹھیک ہے, نکاح کرنے والے مرد مارکیٹ میں شارٹ ہیں, جس سے بھی کریں گے دوسرے کا نقصان ہوگا. سمجھتے ہو؟ آپ بیوہ سے کرو تو کنواری کے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, تو آپ کرو بس. وہ لڑکی کے والوں کا کام ہے کہ آپ کو وہ بیوہ پہناتے ہیں, طلاق یافتہ پہناتے ہیں یا کوئی کنواری پہناتے ہیں, وہ بھی تو وہ آپ میں ایبلٹی قابلیت دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی یہ کنواری کے لیے بھیج رہے ہیں, ہم کیوں دیں اس کو, ہم اپنی کنواری کے لیے کیوں کنوارا دیکھیں گے. تو آپ خود ہی مجبور ہو کے بیوہ طلاق یافتہ کی طرف جاؤ گے. دوسری میں کوئی دیتا تھوڑی ہے اتنے آرام سے, کیونکہ آپ کے اندر ایک فالٹ پیدا ہو چکا ہے یار پہلے سے ہے اس کے نکاح میں. جب وہ ہے تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یار ایک بیوی پال رہا ہی ہے, تو اب دوسری اتنے آرام سے نہیں ملے گی. وہ آپ تلاش کرو, ان کا کام ہے نہ دینا. یہ فالٹ ہے نا بھائی. ویسے تو یہ خوبی ہے 4 بیویاں ہونا یا 3 ہونا, لیکن جب آپ مزید شادی کرو گے تو ان لڑکی والوں کے لیے تو یہ فالٹ ہے نا. ان کے لیے تو فالٹ ہے کہ ایک بیوی پہلے سے نکاح میں موجود ہے تو ہم کیوں دیں, ہم کسی کنوارے کو دیں. ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, فالٹ ہے. تبھی وہ دوسری پہ, تیسری پہ, چوتھی پہ اپنی اکثر کنواری نہیں دیتے. بھائی طلاق یافتہ دیں گے ہم, آپ بھی میرڈ ہیں تو میرڈ ملے گا. آپ کو جب کنواری دیں گے جب آپ میں چوتھی کے باوجود, تیسری کے باوجود کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے کہ یار چوتھی پہ بھی یہ بندہ کنواروں سے بہتر ہے, یا تیسری پہ یا دوسری پہ یہ کنوارے سے بہتر ہے. سمجھتے ہو؟ پھر دیں گے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جیسے یہودیوں نے اپنے دین میں تحریفات کی ہے نا, تو یہ اس امت میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. آج کل جدید طبقہ پروفیسروں کا یونیورسٹیوں میں پیدا ہو رہا ہے جو اسلام کو سرسری طور پہ پڑھ کے بہت بڑا فنٹر بن کے قرآن کی ہر آیت میں تعویل, اسلام کے ہر حکم میں گھمانا. اسلام میں 4 کی اجازت کا مطلب اجازت, کنواری سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ سے کرو, آپ کی مرضی. اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ اچھی سے اچھی تلاش کریں, کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی صرف ہے کہ حقوق سب کے برابر ہونے چاہیے. اور اس پہ اگر کوئی کہتا ہے مزے اڑا رہا ہے تو آپ کو اپنے, میں پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کی بات کر رہا تھا, تو بھائی صبح ویسے پراٹھے کھانا ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ نہیں کھاؤ, مجھے بھی منع کرتے ہیں صاحب پراٹھے چھوڑ دو, تو لیکن ہمیں ناشتہ اس کے بغیر مزہ. صبح صبح یار ہاف فرائی انڈا ہو, چھولے ہوں, اور وہ والے پراٹھے ہوں جو ایسے کر کے نا یہ گھما رہا ہوتا ہے اس کو بار بار پورے توے پہ, بڑا والا توا, گھر میں وہ نہیں بنتا. مجھے ایک دوست میرے کہتے تھے کہ یار صاحب آپ کے اتنے گھر ہیں, آپ کو گھر میں ناشتہ نہیں ملتا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا, بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وہ میرے ساتھ جامعہ جانا شروع ہوئے, راستے میں ان کو میں نے کھلانا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ بھی گھر میں ناشتہ مل رہا ہے مگر کر نہیں رہے. میں نے کہا یہ میرے سوال کا عملی جواب ہے. کہہ رہے ہیں یار میری والدہ, وہ تو بیچارہ انمیرڈ ہے, کہہ رہے میری والدہ کہہ رہی گھر میں ناشتہ کیوں چھوڑ دیا, کہہ رہے وہ مزہ ہی نہیں آ رہا جو باہر. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ پراٹھا تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے بھائی, پھر بھی انسان کھا رہا ہے, اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے, حلال ہے. آپ کہہ سکتے ہو جو چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ تو حرام ہوگی نا. ارے صحت کو نقصان پہنچانا کیا جائز ہے اسلام میں؟ ناجائز ہے نا. تو بات یہ ہے کہ صحت کو نقصان ایسے نہیں ہوتا کہ کھایا اور ایک دم کچھ نقصان ہو گیا, تو اس کا پھر تلافی بھی ہو سکتی ہے. ایکسرسائز کرتا ہے آدمی, پراٹھے نکالتا ہے, پھر جم جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, دوڑ لگاتا ہے, ایکٹیویٹی ہے وہ, تو پھر وہ نقصان اس کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, یہ کم ہو جاتا ہے بہت. ورنہ نقصان تو یہ پانی پینے میں بھی ہے جو کراچی میں آپ پی رہے ہو پانی. تو اسلام میں صحت کا نقصان کی وجہ سے جو چیز حرام ہوتی ہے وہ نقصان فوری ہو اور نظر آ رہا ہو وہ نقصان, اس نقصان کے لیے ڈاکٹروں کی تحقیق پر ایمان لانے کی ضرورت نہ ہو. ڈاکٹر تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, بڑا گوشت بھی کہتے ہیں نقصان دہ. اب یہ تھوڑی کہ حرام ہو گیا بڑا گوشت, چائے بھی نقصان دہ, چائے حرام تھوڑی, یہ نقصان دہ تو ہے مگر حرام نہیں ہے. صبح 11 بجے اٹھنا یہ بھی نقصان دہ ہے مگر یہ حرام ہو جائے گا. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صبح ناشتے میں پراٹھا کھاتا ہے مزے کے لیے, حالانکہ صحت کو نقصان بھی ہو رہا ہے, لیکن اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے. نہ پراٹھے کو کوئی اعتراض ہے کہ مجھے کیوں کھا رہے ہو. اعتراض اگر پڑوسیوں کو کہ مفتی صاحب صبح ناشتے میں روزانہ مزے کے لیے پراٹھے کھا رہے ہیں, تو یہ اعتراض بجا ہوگا. میں کہوں گا نہ مجھے ہے نہ اس پراٹھے کو اعتراض ہے. تو تمہیں اعتراض اس لیے ہے کہ تمہیں یہ پراٹھا میسر نہیں, یا تمہارا پیٹ ہضم نہیں کرنا, اس لیے اعتراض ہو رہا ہے.
اسی طرح اگر کوئی میرے بھائی 4 شادیاں کر رہا ہے، خوبصورت لڑکیوں سے کر رہا ہے، اس کی نیت ہے گھر بسانے کی، تو اگر وہ کر رہا ہے کم عمر لڑکیوں سے کر رہا ہے، نہ ان لڑکیوں کو اعتراض، یہ پراٹھا ہو گئی نا، ان پراٹھے کو اعتراض ہے، نہ اس پراٹھا کھانے والے کو اعتراض ہے، پھر فلاں بزرگ کو اعتراض، فلاں محلے والے کو اعتراض، فلاں بیوی کو اعتراض ہو تو سمجھ میں آتا ہے اس پہ سوکن آ رہی ہے، اس کا اعتراض بجائے پڑوسیوں کو اعتراض کی، یہ سوائے اس کے کہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے فنٹر مت بنو۔ اسلام نے جو دائرہ کھینچا ہے نا، دیکھو 2 انتہائیں ہیں، ایک انتہا رہبانیت کی طرف لے کے جاتی ہے آپ کو، اور ایک انتہا اباحت پسندی کی طرف، لبرلزم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لبرل لوگوں کے ہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ نکاح کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔